اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ کو بلا مبالغہ ایون اے 0.1% ایگزاجریشن، بلا مبالغہ 10 لوگ نہیں، 100 لوگ نہیں، 1000 لوگ نہیں، کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو پچھلے 30-35 سالوں میں جو لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر آتے تھے، کیونکہ بیماروں کی ایک طویل قطار ہوتی تھی اور آج بھی ہے، تو میں ان کو جس میں کینسر کے مریض، کڈنی کے پیشنٹ اور ایسے خوفناک اس میں پریشانیوں میں مبتلا لوگ، تو میں ان کو سورۃ فاتحہ کی اجازت دیتا تھا، جو بندہ ناچیز کو اپنے سلسلے میں اجازت ہے اور مختلف بزرگوں سے بھی اجازت ہے کہ جو شخص فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان میں بسم اللہ کے وصل کے ساتھ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو 41 مرتبہ پڑھے گا فجر کی سنتوں کے بعد۔ ایک بوتل میں پانی لے لے، سنتیں پڑھنے سے پہلے پانی پاس رکھ لیں، اور سنتیں پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے، مگر وہ اس طریقے سے پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ ایسے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا۔ بسم اللہ کا آخری لفظ ہے رحیم، اور رحیم کا آخری حرف ہے میم۔ اس میم کو الحمد کے لام کے وصل کے ساتھ آپ پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ سانس لے لیں، مگر یہاں سانس نہیں لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس لیا، الحمدللہ رب العالمین، نہیں، ایسے نہیں آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس ہر مرض کی دوا مختلف ہے۔ ہم نے بزرگوں سے ایسے ہی سنا کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے، بیماری کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو۔ اور میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کم و بیش کینسر کے مریض، جن کو بظاہر ڈاکٹر جواب دے چکے ہوئے تھے، مگر اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی، اور بے شمار ایسے امراض جو کہ سوچا بھی نہیں جا، اللہ نے ان کو بھی صحت عطا فرمائی۔ اس لیے آج ہزاروں لوگ بیماریوں کے اس میں بندہ ناچیز کے پاس جب آتی ہیں یا رابطہ کرتی ہیں، تو میں سورۃ فاتحہ کا یہی عمل بتاتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کو فجر کی سنتوں کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے، فرض پڑھنے سے پہلے، اور 41 مرتبہ ایسے ہی پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی بسم اللہ کے رحیم کے اوپر آپ نے رکنا نہیں ہے، سانس نہیں لینا، آپ نے وقفہ نہیں کرنا، آپ نے پڑھتے چلے جانے میم کو الحمد کے لام میں ملا کر: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ بے شک سانس لے لیں: الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین تک پڑھنا ہے، یعنی 41 مرتبہ بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اور آمین پر ہی ختم کرنا ہے۔ اس طرح 41 مرتبہ بسم اللہ شریف بھی پڑھی جائے گی اور آمین شریف بھی پڑھی جائے گی۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور جس بیماری کے لیے بھی آپ پڑھیں گے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو اس سے صحت اور تندرستی اور شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ مگر اس کی شرط یہ ہے کہ اسپیشلی جو پہلے 40 دن ہیں اس میں ایک ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فجر کا وقت بھی آگے پیچھے ہو گیا تو ناغہ ہو گیا۔ اس لیے پہلے 40 دنوں میں ہر صورت میں فجر کے وقت کے بعد یہ جان سے فوراً آپ 2 سنتیں پڑھیں، اور اس کے بعد آپ وہیں بیٹھ کر 41 مرتبہ اس طریقے سے سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا درود پڑھ لیں، ورنہ درود شفا پڑھ لیں: اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم بعدد کل داء و دواء و بعدد کل علت مرض و شفا۔ اے اللہ ہمارے نبی کریم امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج،
ہر بیماری اور اس کی دوا کی تعداد کے برابر، ہر مرض کی علت اور اس کی شفا کی تعداد کے برابر۔ تو آپ اس یہ والا درود پڑھ، ورنہ کوئی سا درود پڑھ لیں، جون سا درود آتا ہے پڑھ لیجئے، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، مگر سورت فاتحہ کی اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے پڑھ کر پاس ہی پانی رکھ لیں، اس پانی کے اوپر دم کر دیں، اور دم کرنے کے بعد اپنے وجود کے اوپر بھی دم کر لیں، اور اس جب پڑھنا ہے تو جو بیماری ہے اس کو سوچ کر آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم اور اللہ کے احسان سے انشاءاللہ 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 اس بیماری سے ضرور شفا اور صحت حاصل ہوگی۔ ہاں کوئی قضاء مبرم نہ ہو کہ وقت مکمل ہو چکا ہو یا کوئی اللہ کی مشیت کا حکم آ چکا ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ حدیث میں ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر ہر مرض کی شفا ہے اور ہر بیماری کی شفا ہے، مشکات شریف کے اندر ہے۔ تو یہ عمل میں نے دیا اور لاکھوں لوگوں نے اس کو پڑھا، اور پھر میں نے دیکھا کم و بیش الحمدللہ رب العالمین، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا 10 میں سے 9 لوگوں کو کم و بیش اللہ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی۔